الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، رجب کا مہینہ بھی ہمیں برکتوں والا عطا فرمایا، شعبان کا مہینہ بھی عطا فرمایا، شب برات بھی عطا کی، جس کو جتنا حصہ لینا تھا اس نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ اس کے لیے سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس اگلے جمعہ سے اگلا جمعہ رمضان میں ہوگا۔ در حقیقت رمضان شعبان کا مہینہ تمہید ہوتا ہے رمضان کی، شب برات بھی ایک ہلکا سا ایک جھلک لاتی ہے رمضان کی، شب قدر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اس وقت سے آپ دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کی برکتیں بخششیں ہم کو عطا ہوں، ہم حاصل ہو جائیں۔ میرا معمول رمضان میں یہ رہتا ہے کہ جو خطبہ جمعہ کے دن جمعہ کو پڑھا جانے والا ہوتا ہے عربی کا، اس میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث رمضان سے متعلق ہوتی ہیں، تو میں انہی کو پڑھ کر سنایا کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ اور تشریح کیا کرتا ہوں، انہی کی روشنی میں بیان ہوتا۔ آج جو ایک خطبہ عربی کا ہونے والا ہے یہ مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے پر۔ آپ نے رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور رمضان کے بارے میں ہدایات اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پورا خطبہ نقل کیا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ صحابہ محدثین کا احسان ہے اس امت پر اور صحابہ کرام کا کہ انہوں نے وہ خطبہ ہم تک نسلاً بعد نسل، روایتاً بعد روایت، سند متصل کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ ہو چکے، صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے، محدثین نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا. تو میرا معمول یہ رہا ہے کہ رمضان سے پہلا جو جمعہ آتا ہے اس میں وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اسی کو تشریح کیا کرتا ہوں. لیکن تجربہ یہ ہوا کہ ایک جمعہ کا بیان اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. اس واسطے میں آج ہی سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کو سناؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد پھر اور کیا کسر رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں. عرب نہیں ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں. حق کی تلاش میں کہاں کہاں پھرے، کن کن شہروں کن کن ملکوں میں گئے، کتنے مذاہب سے ان کا واسطہ پیش آیا. ایک لمبی داستان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی. اور پھر اسی تلاش اور جستجو کے نتیجے میں پتہ کس طریقے سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اور یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں جو مذہبی تعلیم انہوں نے دیکھی اور سنی تھی، اصل تو آتش پرست تھے، یہ آگ کو پوجا کرنے والے تھے ایران کے لوگ، مگر ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ آگ معبود نہیں ہو سکتی. وہ یہود عیسائیوں کے پاس پہنچے، ان کا مذہب سنا دیکھا، دل مطمئن ہوا. یہودیوں کے پاس پہنچے، دل مطمئن ہوا. یہاں تک کہ وہی غیر مسلم ان کو یہودی مدینہ طیبہ لے آئے. یہاں جو مدینہ طیبہ کا منظر دیکھا، وہ سارا منظر وہ تھا جو ان عیسائیوں کی کتابوں میں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جس شہر میں آئیں گے وہ ایسا ہوگا. اور ساری علامات لکھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لمبی داستان ہے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور مہر نبوت جو آپ کی کندھے کے پیچھے تھی اس کو دیکھا ہے اور چوما ہے. مشرب اسلام ہو گئے. یہ ایشیا عرب سے باہر کا ایک نمائندہ تھا جو اللہ نے ان کو مدینہ طیبہ بھیجا ہے. اور بلال حبشی افریقہ کے نمائندے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شروع سے رکھا ہوا تھا، ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کے بعد سے. صہیب رومی یورپ کے نمائندے تھے. وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور اس وقت پوری دنیا میں یہ تین ہی بر اعظم معلوم تھے: ایشیا، یورپ اور افریقہ. امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، آسٹریلیا بھی معلوم نہیں تھا. تو اس وقت کی معروف دنیا یہی تھی اور ان تینوں بر اعظموں کا مرکز جزیرہ نما عرب ہے. آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تینوں بر اعظموں کے درمیان بیچوں بیچ بیت اللہ رکھا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، کیونکہ آخری نبی یہی مبعوث ہونے والے تھے اور آخری مذہب، آخری دین یہیں سے پھیلنے والا تھا، آخری کتاب یہیں آنے والی تھی. غرض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں حاضر ہوئے اور غلامی مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہودیوں کی غلامی سے آزاد ہوئے اور رہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے سلمان فارسی کے باغ کا معجزہ بھی ظاہر کیا. واقعات ہیں
وہ روایت کر رہے ہیں. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے ایک دن پہلے ہم سے خطاب فرمایا، خطبہ دیا اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ایک عظیم مہینہ، تمہارے اوپر اپنا سایہ ڈال دیا ہے عظیم مہینے نے، قریب آ گیا ہے، سایہ ڈال دیا ہے. شہر مبارک، اس مہینے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور دوسری خاص بات یہ ہے اس مہینے کی کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی بھی آنے والی ہے لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی اس کی بھی وہ بھی ہمیں نصیب کرے، اور اس کی عبادتیں اور اس کی برکتیں بھی ہم کو عطا فرما دے. ایک 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کوئی 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت کرتا رہے، ایک دن بھی ناغا نہ کرے، ایک رات بھی ناغا نہ کرے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا جو لیلۃ القدر میں اللہ تعالی کی عبادت کرے گا. اللہ تعالی کی طرف سے یہ انعام ہے، رب کریم کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک وعدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وعدہ یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے کہ آپ کو ہم راضی کریں گے. ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اور رب کہہ رہا ہے کہ میں محمد کی رضا چاہتا ہوں، محمد کو راضی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، سراپا رحمت ہے، اور خاص طور سے اپنی امت پر تو ہر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہوگا. آپ کے بہت ساری امتی جنت میں تو جائیں گے، لیکن بہت سارے امتی شروع میں جہنم میں جائیں گے. ان میں نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اللہ پناہ میں رکھے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ بازی کرنے کی وجہ سے، دوسروں کو قتل کرنے کی وجہ سے، ایذا رسانیہ کرنے کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، رشوتیں لینے کی وجہ سے، لوگوں کو ستانے کی وجہ سے، یہ سارے اسباب ہیں. اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرۃ من کبر. آدمی کوئی نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر ذرہ برابر بھی تکبر دل کے اندر ہے، جنت میں نہیں جائے گا.
اول ویلے میں جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو بہت سارے امتی اپنے عبادتوں کے باوجود بھی اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے سر سجود ہو جاؤں گا اور کہوں گا امتی امتی، میری امت میری امت، فریاد کریں گے ہمارے اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سر اٹھاؤ محمد، تم مانگو، کیا مانگتے ہو، تم کو دیا جائے گا۔ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ میرے امتی اتنے جہنم میں ہیں، ان کو نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا نکال لو، جن کے قلب دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال لو، نکال دیا جائے گا۔ مگر ابھی اور باقی ہوں گے، کہا جائے گا اچھا آدھے دینار کے برابر جتنے دل ایمان والے ہیں ان کو نکال لو۔ غرض لمبی داستان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکالیں گے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ایمان کے باوجود، عبادتوں کے باوجود دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان سب کو جنت میں پہنچا کر ہی راضی ہوں گے، اس سے پہلے راضی نہیں ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو راضی کرنا ہے نا، اور اس امت کے لوگوں میں گناہ بہت ہیں، ہمارے کتنے گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں۔ ہماری زندگی اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزر رہا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ کھانا حلال پورا ہو حلال، اس کا اندازہ آسان، آج اس کا جائزہ لینے والے بہت کم رہ گئے کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں یہ سارا حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر کہیں دھوکہ بازی کی کہ آمدنی تو شامل نہیں ہے، رشوت کی آمدنی تو شامل نہیں ہے، سود کی آمدنی تو شامل نہیں ہے، اور کام چوری کی آمدنی تو شامل نہیں ہے، اور غریبوں کا حق مار کر پیسے بچانے والوں کی آمدنی تو شامل نہیں ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم سب حلال کھا بھی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں نہیں کھلا رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کو یہ فیصلہ کر چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور ان کی امت کے ہر فرد کو بالآخر جہنم سے نکالنا ہے۔ اس واسطے مغفرتوں کے راستے بہانے رکھ دیے، مغفرتوں کے لیے بہانے مقرر کر دیے۔ محرم اور عاشورہ کے دنوں کو مغفرتوں کے لیے خاص زمانہ بنا دیا، شب برات کو مغفرت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنا دیا، اور رمضان کو تو ایسا ذریعہ بنا دیا کہ بہانے بہانے سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان، وہ رمضان برکتوں والا رمضان عطا فرما دے۔ تو جب شب برات کو بھی بہانہ بنایا امت کی مغفرت کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، اور شب قدر کو بھی بہانہ بنایا، بلکہ رمضان کے ہر دن ہر رات کو بہانہ بنا دیا۔ چنانچہ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو فریضہ قرار دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں،
کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. چنانچہ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، اس امت پر بھی فرض ہیں، لیکن ان کے روزے کے کیا طریقے تھے، ان کے اوقات روزے کے کیا تھے، ان کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں. برما کئی مرتبہ جانا ہوا، وہاں معلوم ہوا کہ اچھا ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، بھکشو ہوتے ہیں، بھکشو کہلاتے ہیں وہ، ان کے وہ گروہ کے طرح کے لباس ہوتے ہیں اور ان کو مذہبی رہنما سمجھا جاتا ہے، بہت ان کی اوبھگت ہوتی ہے. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان وہ روزوں کا زمانہ ہمارا بھی آتا ہے، مگر ان کا روزہ دوپہر تک ہے، بس دوپہر تک روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون سے زمانے میں ہوتا ہے. غرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے کسی نبی کی کچھ تعلیمات ان بھکشو والوں کے پاس تھوڑی بہت رہیں، ان کو بگاڑ کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ باقی رکھا. بہرحال روزے پچھلی تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کو تطوع قرار دیا ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، تراویح مراد ہے. رمضان میں ایک تو روزوں کا اضافہ ہوا ہے، باقی دنوں میں روزہ فرض نہیں ہے، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور رات کی عبادتوں میں ایک عبادت کا اضافہ کیا گیا، وہ تراویح ہے. 20 رکعتیں ہیں تراویح کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اور رات کو نماز فرض کی گئی، یعنی تراویح وہ فرض نہیں کی گئی بلکہ مسنون قرار دی گئی، تطوع قرار دیا گیا. اس سلسلے میں بھی اچھا ہے کہ پہلے سے کچھ مسائل معلوم رہیں تراویح سے متعلق. تراویح مردوں پر جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اکیلے اکیلے پڑھ لیں، ان کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. جماعت لازم نہیں ہے، جماعت شرط نہیں ہے. مردوں پر تراویح میں 3 چیزیں سنت بنتی ہیں جن کے بغیر تراویح مکمل نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے 20 رکعتیں ہوں اور جماعت کے ساتھ ہوں، اور ان میں قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر ختم کیا جائے پورا. تراویح سنانے والا پڑھ کر ختم کرے گا، مقتدی اس کو سن کر پڑھیں گے، سن کر ختم کریں گے. اگر کسی نے 20 رکعتیں پڑھ تو لیں مگر جماعت سے نہیں پڑھی تو اس نے 2 سنتیں چھوڑ دی، وہ بھی مؤکدہ دی، جماعت چھوڑ دی، اور حافظ وہ ہے نہیں تو ختم قرآن بھی نہیں کیا. اور اگر کسی نے مسجد میں جماعت سے تو پڑھی اور پوری 20 رکعتیں پڑھی روزانہ، لیکن ختم قرآن پورا نہیں ہوا، ایک دن ایک مسجد میں جا کر پڑھ لی، دوسرے دن دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لی. اس مسجد میں ہو رہا تھا 1.25 پارہ روزانہ، دوسرے مسجد میں ہو رہے تھے 2.25 پارے روزانہ، کسی مسجد میں ہو رہے تھے 1.5 پارہ روزانہ، کسی میں ہو رہا تھا 1 پارہ روزانہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی کہیں پڑھ رہا ہے کبھی کہیں پڑھ رہا ہے، تو کوئی حصے تو وہ کئی مرتبہ سن لے گا، کئی رکوع اور کئی پارے، اور بعض پارے اور بعض رکوع بالکل ہی رہ جائیں گے اس سے، اور وہ سن ہی نہیں سکے گا، تو ختم قرآن سے محرومی ہو جائے گی.
اس واسطے یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ آپ کو رمضان میں تراویح پابندی کے ساتھ کون سی مسجد میں جانا آسان ہوگا اور کہاں پابندی سے آپ جا سکیں گے. جہاں آپ پابندی سے جا سکیں اس مسجد کا بھی سے انتخاب کر لیجیے. سوچ سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے کہاں آسانی رہے گی، کہاں پابندی آپ کر سکیں گے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی سفر کرنا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے سفر کر کے فارغ ہو جائے تاکہ روزے پورے رکھ سکے اور اس میں رکاوٹ نہ ہو. سفر کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اگرچہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے جائز ہے، بعد میں پڑھ لے، لیکن رمضان کی برکت سے تو محرومی ہو جاتی ہے. تو ابھی اسی وقت سے ابھی سے کسی کو سفر میں جانا ہے تو سفر کر کے فارغ ہو جائے. اور کوئی مشقت کا کام ہے، محنت کا کام ہے جس میں چلنا پھرنا ہے. آج کل اب کو تو رمضان جون میں شروع ہو رہے ہیں، گرمی اپنے عروج پر ہوگی اور ہے، تو محنت کے کام جتنے ہو سکتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ کر لیے جائیں. رمضان میں کم سے کم محنت کا کام ہو تاکہ روزے آپ زیادہ پابندی کے ساتھ رکھ سکیں اور آسانی بھی ہو. ایک بات اس سلسلے میں اور بھی ہے، اسی خطبے میں آگے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں اس کو ابھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ رمضان سے پہلے ہی سے اس کا انتظام کرنا ہوگا. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام یا باندی کی ڈیوٹی میں کاموں میں کمی کر دے رمضان میں تاکہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، تو بشارت بہت بڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا. ایسے آدمی کی مغفرت فرما دے گا جو اپنے غلام اور باندی کے کاموں میں تخفیف کر دے تاکہ رمضان کے روزے وہ رکھ سکے اور تراویح وغیرہ بھی پڑھنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے. وہ آتقہ من النار، اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا ایسے شخص کو جو شخص اپنے غلام اور باندی کے کاموں کو ہلکا کر دے رمضانوں میں. الحمدللہ ہمارے اس اجتماع میں ہر طبقہ یہ خیال کہ ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے. اور کارخانوں کے مزدور بھی آتے ہیں، کارخانوں کے مالکان بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے جانوں کے اور مالوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. کارخانہ داروں کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے مزدوروں کو بھی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ان کے لیے خاص طور سے پیغام ہے. الحمدللہ یہ تو ہمارے پاکستان میں معمول ہے، پہلے سے قانوناً سرکاری دفاتر کی ڈیوٹی کم کر دی جاتی ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کر دی جاتی ہے. کارخانے دار بھی اس کا پر عمل کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو ان کو یہ بشارت ہے بھی سے سوچ لیں. بلکہ کاموں کے اندر مزید جو کچھ آسانی آپ کر سکتے ہیں اپنے کارخانوں کے اندر، تو اس کو بھی آپ غنیمت سمجھیں اپنے لیے. ان کو تو فائدہ پہنچے ہی گا. سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو اپنے آپ کو پہنچے گا، آپ کے کارخانے کو پہنچے گا، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور ان کے افطار اور سحری کے انتظامات میں جتنا ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہو اپنے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ، اس میں کمی نہ کریں. اور مزدوروں اور ملازمین سے درخواست ہے کہ لقمے کو حلال کریں، اپنی تنخواہ کو حلال کریں، اپنی مزدوری کو حلال کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی وقت تمہارا کام چوری میں گزر جائے، کام چھوڑ دے اور سستا رہے بیٹھے ہوئے کہ آج تو ہمارا روزہ ہے. کوئی احسان نہیں کیا آپ نے اللہ کے اوپر روزہ رکھ کر، اپنے اوپر احسان کیا ہے. جب تمہاری ڈیوٹی ہے، تنخواہ تمہیں پوری ملے گی تو ڈیوٹی بھی پوری دو. اگر نہیں کرو گے تو جتنا وقت تم چوری کرو گے
1 گھنٹہ اگر تم نے چوری کر لیا، آدھا گھنٹہ چوری کر لیا، اس کے معاوضے کی جو تنخواہ اور مزدوری ہوگی وہ ایسی ہی حرام ہوگی جیسے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو رمضان میں حرام خوری سے بھی اجتناب کریں، کام چوری سے بھی اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح معنی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو۔ چھٹیوں میں جو 30 روزہ عمر کو ایک بہت اہم اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ اسکولوں کی چھٹیوں کا ہوگا جون میں۔ دینی مدارس کی بھی چھٹیاں ہیں، ہمارے دارالعلوم کی بھی چھٹیاں ہیں۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جامعہ دارالعلوم کراچی میں 6ٹھی سے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے، یعنی پرائمری سے اوپر کے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے دینی ضروری معلومات پر مشتمل ایک مختصر تجوید اور دینیات کی تعلیم کا 30 روزہ کورس شروع کرایا جا رہا ہے۔ 8 جون سے شروع ہوگا انشاءاللہ، تاکہ تعطیلات کا زمانہ لڑکوں کے لیے کارآمد ہو جائے۔ رمضان میں چھٹیاں ہیں تو وہ رمضان کا زمانہ بھی اس میں آ جائے گا۔ جمعہ کے علاوہ اس کا تعلیمی دورانی اور روزانہ صرف 1.5 گھنٹہ ہے، 4 بجے سے اذان عصر تک روزانہ ہوا کرے گا جمعہ کے علاوہ، اور یہ پورا کورس 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی عمر کے لوگ ہوں، وہ رابطہ کریں دارالعلوم کے شعبہ استقبالیہ سے یا دفتر تعلیمات سے۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ان سے آپ رجوع کر کے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے داخلے کے بارے میں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ 8 جون سے یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی آسان کرے، قبول فرمائے۔